بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ عراق اور شام کے بعد ایران کا پاکستان پر میزائل حملہ۔ ایرانی خبرساں ادارے نے منگل کو اطلاع دی کہ پاکستانی بلوچستان میں میزائل داغے گئے ہیں اور ایرانی حزب اختلاف کی بلوچ آرمی آف جسٹس کے 2 ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ عراق کے شہر اربیل میں ایک شہری کے گھر کو نشانہ بنائے جانے کے ایک دن بعد کیا گیا۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق آرمی آف جسٹس کے ہیڈ کوارٹر کو میزائلوں اور ڈرون سے بمباری سے تباہ کر دیا گیا۔ بلوچستان مانیٹرنگ چینل نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے میزائل حملے میں ایرانی پاکستانی سرحد کے قریب ایک گاؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان مانیٹرنگ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے چند گھنٹے قبل ایران پاکستان سرحد پر واقع ایک گاؤں میں رہائشی گھروں پر میزائل داغے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا فضائی حملہ ناقابل قبول پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے بدھ کو جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی حملے میں 2 بچے ہلاک اور 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے منگل کو بتایا تھا کہ ایران نے پاکستان کے اندر سنی بلوچ عسکریت پسند گروپ جیش العدل کے 2 ٹھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ عالمی خبرساں ایجنسی روئٹرز نے ایران کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ دونوں ٹھکانے ڈرونز اور میزائل حملے میں تباہ ہو گئے۔ مذکورہ گروپ نے پاکستانی سرحد سے متصل ایرانی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملے بڑھا دیے تھے۔ پاکستان جیش العدل کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ایران پاکستانی علاقے میں ان حملوں سے قبل ایران نے پچھلے چند دنوں کے اندر اسی طرح کے حملے شام اور عراق میں بھی کیے تھے۔ ان حملوں پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ اس سے اس کی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں 2 بچے ہلاک ہو گئے اور 3 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملے کر سکتے ہیں۔ ایران پاکستانی دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسلام آباد نے پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں متعلقہ سینئر عہدیداران کے پاس شدید احتجاج ریکارڈ کروایا اور ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں بلا کر اس واقعے کی شدید مذمت بھی کی گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرے ہے جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کی جنگ انتہائی مشکل ہو چکی ہے، نیٹو سربراہ کا اعتراف۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو سربراہ کا کہنا تھا کہ روس کو کسی صورت کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت یوکرین میں میدان جنگ کی صورتحال یوکرینی افواج کے لیے کافی کٹھن ہے۔ جینز اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ محاذ ایسے ہیں جہاں سے روسی فوج آگے بڑھ رہی ہے، روس منظم ہو رہا ہے اور اس کی افواج سخت قوت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس پر کافی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور روس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یقیناً گزشتہ موسم گرما میں یوکرینی فوج نے جو بڑا حملہ شروع کیا تھا اس نے وہ نتائج نہیں دیے جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ خیال رہے کہ ورلڈ اکنامک فورم ایک غیر سرکاری سوئس تنظیم ہے جو ہر سال سیاست، معاشیات اور عوامی زندگی سے متعلق اہم مسائل پر بحث کے لیے اجلاس کرتی ہے۔ WEF کا 53واں سالانہ اجلاس 15 سے 19 جنوری تک ڈیوس میں ری بلڈنگ ٹرسٹ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں 120 سے زیادہ ممالک کے کاروباری ایگزیکٹوز، سیاسی رہنما اور ماہرین شرکت کرتے ہیں۔ ڈیوس میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں روس کی نمائندگی نہیں رکھی گئی۔ جنگ کے پیش نظر منتظمین نے روس کو پہلے کی طرح دعوت نامہ ارسال نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مسئلہ فلسطین حل ہونے پر اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، سعودی عرب نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی امن فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی ہو سکتا ہے۔ فلسطینیوں کو امن مل جائے تو اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے علاقائی امن کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور یہ غزہ کے تناظر میں زیادہ متعلقہ ہے۔
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مزید کہا کہ ہماری ترجیح غزہ اور بحیرہ احمر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ غزہ کی جنگ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ روکنے کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی بربریت پر چین نے اہم مطالبہ کر دیا۔ چین نے غزہ بحران پر عالمی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اب بحیرہ احمر ایک نیا فلیش پوائنٹ بن گیا۔ ایسے میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے ایک وسیع تر اسرائیل فلسطین امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا، جس میں 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے ایک ٹائم ٹیبل طے کیا جائے۔ اتوار کو قاہرہ میں مصری وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وانگ ای کا کہنا تھا کہ اس جنگ سے مشرق وسطی کو لاحق خدشات جائز ہیں، عالمی برادری کو انہیں غور سے سننا چاہیے۔ پیرس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ غزہ میں تنازع معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کی وجہ بن رہا ہے۔ غزہ مسئلے کا حل فوجی طاقت سے نہیں نکلے گا۔ امریکہ اور مغرب کو اپنے مفادات صہیونی حکومت سے نہیں جوڑنے چاہیے۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ غزہ میں امریکہ اسرائیل کی حمایت کر کے امن کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور برطانیہ کو یمن کے خلاف بھی جنگ روکنی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پچھلے امریکی انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق منگل کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ امریکی انتخابات میں پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے دھاندلی کی گئی تھی۔ روسی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں بیلٹ پیپرز $10 کے عوض خریدے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے امریکی انتخابات میں پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے جعل سازی کی گئی۔ انہوں نے $10 میں بیلٹ خریدے، انہیں بھرا اور مبصرین کی نگرانی کے بغیر میل باکس میں ڈال دیے گئے۔ روئٹرز نے اپنی رپورٹ میں پوٹن کے مخالفین کے حوالے سے خود روسی انتخابات پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ لکھا کہ پوٹن کے مخالفین کا کہنا تھا کہ روس میں مارچ میں ہونے والے انتخابات کوئی حقیقی انتخابات نہیں ہیں، کیونکہ صدر پوٹن کا کوئی حریف میدان میں نہیں ہے اور اہم حریف الیکسی نوالنی 30 سال سے زیادہ جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ نوالنی کے مطابق ان پر لگے الزامات جھوٹے ہیں۔ مخالفین کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے استعمال سے حکام آسانی کے ساتھ صدر پوٹن کے حق میں ووٹ میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، اس کی چھان بین بھی نہیں کی جا سکے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراق نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ پاسداران انقلاب کے مزائل حملوں میں عراق نے اپنے سفیر کو ایران سے واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراق نے فوری طور پر ایران سے اپنے سفیر ناصر عبد المحسن کو بغیر کوئی وجہ بتائے واپس بلا لیا، تاہم عراقی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سفیر کو ابھی صرف مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے۔ عراق کا یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ایران کی پاسداران انقلاب نے عراق میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر اور امریکی قونصل خانے کے نزدیک میزائل حملے کیے ہیں۔ ایران کے اس حملے کی امریکی ترجمان دفتر خارجہ میتھیو ملر نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حملے سے امریکہ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ایران تنہا ہو جانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل کا نیا تجربہ۔ شمالی کوریا نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایک ہائپرسونک وار ہیڈ کے ساتھ ٹھوس ایندھن سے چلنے والے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کی مرکزی خبرساں ایجنسی کے مطابق درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی پرواز کا تجربہ ہائپرسونک مڑ سکنے والے وار ہیڈ کے کنٹرول اور تدبیر کے ساتھ ساتھ نئے تیار کردہ ہائی تھرسٹ ٹھوس ایندھن کے انجنوں کی سلامتی کی تصدیق کے لیے کیا۔ شمالی کوریا کی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہائپرسونک وار ہیڈ کے ساتھ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ نئے ہتھیاروں کی تیاری کے لیے دفاعی صنعت کی باقاعدہ سرگرمیوں کا حصہ تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس ٹیسٹنگ سے ہمسایہ ممالک کی سلامتی پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس کا علاقائی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تجربہ اپنے مقاصد کے مطابق کامیاب کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔